ضبط ہوئے تاکہ کامل بہت اور کہتے ہیں کہ بلا گھر پہ اکیلی تھی، کوئی اس کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی، آپ ڈر گئیں اور پھر متحیر ہوئیں، حیرت زدہ ہوئیں اور بولی الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ امنا رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر چلا گیا۔ اس کے بعد کئی عورتیں دیکھی بہت خوبصورت، میں نے سمجھا شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں، میں نے سمجھا یہ خاندان قریش کی بیٹیاں ہیں۔ بہت خوش ہوئی میں کہ وہ میرے کام کو اور میری مدد کو آئی ہے۔ پیچھے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے، یہ اور کوئی اجنبی ہے۔ میرے پاس آ کے مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ یہ تو بی بی مریم علیہ السلام، آسیہ خاتون علیہ السلام، یہ مومنہ تھی۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کے میری تہنیت کو آئیں، اور ایک آواز میں نے سنی کہ اس بچے کو آدمیوں کی چشم سے پوشیدہ رکھو، اس بچے کو عام آدمیوں کی نظروں سے چھپا کے رکھو۔ اور میں نے دیکھا کئی آدمیوں کو ہاتھ میں اپنے سلابچی، ہاتھ دھلانے والے اور آفتابہ پلیٹیں چاندی کے، خوشبو مشک عنبر لے کر آئے، ہوا میں معلق کھڑے ہیں، اور پرندے ہوا کے کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ ان پرندوں کی چونچیں زمرد سبز کی اور پر ان کے یاقوت صائب ہوا، اور یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا ہے، اور آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا ہے، اور سایہ چتر ہمایوں نبی آخر الزمان کا اوپر خاکساروں کے پڑا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہو گئی۔ اور پیشانی روشن، اپنی روشن پیشانی زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار بدرگاہ پروردگار ہوئے۔ بعد اس کے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف آپ نے مناجات فرمائی اور یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ بعد اس کے ایک سفید بادل کا ٹکڑا میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے کہ میرا گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں تاگا پرو لیتا۔ اس کی روشنی سے مجھے ملک شام نظر آیا۔ پھر ایک آواز آئی کہ محمد کو مشرق اور مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کے پھراؤ، دکھاؤ، تاکہ تمام خلائق میں نام ان کا ظاہر ہو۔ اور ایک بادل کا ٹکڑا سفید نمودار ہوا، اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلو دو، یعنی آپ کے نور مبارک سے ان بزرگوں، ان نبیوں کی ارواح پر اس کا پرتو دے دو، حضور کے نور سے ان کو نور دے دو۔ پھر دوسرے ایک سفید ابر سے یہ آواز آئی، محمد بادشاہ ہر دو جہاں کے،
محمد بادشاہ کون و مقام کے، ان کے حلقے اطاعت میں تمام خلق رہے گی، جن و انس اور تمام خلق۔ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں یہ آواز سن کے میں متعجب ہوئی، پھر میں نے 3 اشخاص کو دیکھا، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے روشن تھا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا تھا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اس آفتابے کے پانی سے سر و تن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کے ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی، مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اسی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا گیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کروں، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھوں ان کی کے ہجوم کے حضور السلام جمی پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو زیادہ نہیں ہے، تمام انبیاء سے علم بھی اور حلم بھی تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کے، رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے تم کو عنایت کی۔ پھر کسی شخص کے آگے پھر کئی شخص آ کے میری گود میں سے اٹھا لے گئے، میں اکیلے گھر میں متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لائے، چہرہ آپ کا مانند ماہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، ہم ان کو ان کے باپ آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کے کہا کہ بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر ایمان لاوے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پاوے گا۔ یا اللہ ہم عاصی گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں مکے میں تھا، آدھی رات کو میں نے ایک آواز سنی، جب آسمان کی طرف نظر کی دیکھا سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور بتوں کو دیکھا زمین پر گر گر کر سب ٹوٹ گئے۔ پھر دوسری ایک آواز آئی، بشارت ہو اے اہل زمین، نبی آخر الزمان پیدا ہوا، اور آب رحمت ان کو نہلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ اسی وقت حرکت میں آیا اور سجدہ کیا۔ مگر اس وقت مجھ کو سکر خواب تھا، نیند کی ایک مدہوشی تھی۔ جب نیند سے اٹھا دل میں کہا دیکھنا چاہیے یہ ماجرا کیا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا کہ وہ لرز رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہی مجھ کو بھی لرزہ طاری ہوا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش مت ڈر، اے قریش مت ڈر۔ بس اس میں سے ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا،
اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں. باہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کے کیا دیکھتا ہوں، سارے پرندے ہواؤں کے آمنہ کے مکان کو چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا بادل کا ان کے مکان کے اوپر سایہ دار ہوا ہے. یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا اور بے ہوش ہوا. جب ہوش میں آیا تو چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں کہ ماجرا کیا ہے، سو دیکھ آؤں. بہت کوشش کر کے میں ان کے دروازے پر گیا، مشک و عنبر و عود کی خوشبو پائی. ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر سنبھلا، دو چشم کے، دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جائے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مگر میں نے وہ نور جو ان کی پیشانی پہ نظر آتی تھی اب کہ وہ نور میں نے نہ دیکھا. اس وقت میں چاہتا تھا کہ گریبان اپنا چاک چاک کر لوں. بی بی سے پوچھا، آمنہ سوتی ہو جاگتی ہو؟ وہ بولی جاگتی ہوں. میں نے کہا وہ نور جو تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ تھا کیا ہوا؟ بولی وہ نور محمد ہے، وہ ان کی ولادت ہوئی ہے. پھر کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ میں دیکھوں. بولے آج نہیں دکھا سکوں گی، آج منع کیا گیا ہے کہ ان کو سب کی نظروں سے چھپا کر رکھو. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا ایک شخص غیب سے آ کر مجھ کو کہنے لگے کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھائیو. یہ سنتے ہی میں شمشیر میان سے کھینچ کے کہا کس نے تم کو منع کیا؟ لاؤ اس کو ورنہ میں تم کو مار ڈالوں گا. اور بچے کو جلد دکھا. تب وہ بولی بہت اچھا، آپ مالک ہیں، حجرے میں آ کے آپ دیکھ لیجئے، صوف اور پارچہ حریر میں وہ سلا رکھا ہے مجھ کو. تب میں نے ارادہ کیا کہ بچے کو دیکھوں. وہیں حجرے میں ایک مرد مہیب خطرناک شکل نکل آیا، ایسا میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا تم کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا بچے کو دیکھنے. بولا اس وقت نہ جاؤ، دیکھ نہیں پاؤ گے جب تک کہ فرشتے ان کی خدمت سے فارغ نہ ہوں گے. اسی وقت بنی آدم کو، اس وقت بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے. یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا، شمشیر میرے ہاتھ سے گر پڑی. وہاں پھر میں کچھ دیکھ نہ پایا. چاہا کہ قریش کو جا کے اس کی خبر دوں مگر میری زبان بند ہو گئی. ایسی کہ 7 دن تک میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا. مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ سب پرندے اور وہ سفید بادل جو آمنہ کے گھر پر سایہ دار ہوئے تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی تھا. ان بادلوں میں، ان پرندوں میں اللہ کا کوئی راز تھا. عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف انبیاء، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں وہ ہے. منقول ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے اس وقت تمام بت جہاں کے ٹوٹ گئے. فارس کا آتش کدا جو ہزاروں برس سے جل رہا تھا، جس کی پوجا فارس کے آتش پرست کرتے تھے، وہ آتش کدا خود بخود بجھ گیا. ایران کے بادشاہ نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے، 12 برج، وہ سب ٹوٹ کر گر گئے. اور خانہ خدا کے اندر جو بت بڑے بڑے رکھے تھے، لات و عزا، وہ سب سر کے بل گر پڑے. معارجۃ النبوہ میں لکھا ہے کہ نوشیروان کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پیدائش تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا ہے، اور زمانہ سکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1800 برس، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 2800 برس، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس، اور بعض روایت ہے کہ 3077 برس گزرے تھے، اور زمانہ نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایات میں آیا کہ 4400 برس زمانہ نوح کو گزرے تھے، اور زمانہ آدم علیہ السلام کو 6750 سال گزر چکے تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے رسول خاتم النبیین رسول رب العالمین کے پیدا ہونے تک، اور کرسی نامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قزی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن معد بن عدنان، یہاں تک کہ نزدیک محدثوں کے محقق ہے کہ اور عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک، پھر عدنان بن اوبن و اوبن بن یسا بن یمسا بن سلامہ بن حمل بن قیدار بن حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، مشہور پھر آزر بن ناخور بن سیارو بن راعو بن فاعے بن مامر بن شائخ بن عرف خشن بن سام بن نوح، اور پھر نوح بن مالک بن منوشلخ بن اخنوخ بن بارو بن حضرت مہلائی بن قینان بن انوش بن شیس علیہ السلام، اور پھر بن فرمایا مجھ میں ضعف سے طاقت نہیں، چاہیے کہ ابو بکر امامت کریں۔ یہ سن کر سب اصحاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آخرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دشواری سے بدقت نماز ادا کر کے آپ نے وصیت شروع فرمائی کہ بھائیو، میں نے عین وحی کے مطابق آپ سب کو نیک و بد سے آگاہ کیا، اب میرا وقت آخر پہنچا ہے، کاروبار اپنے چاہیے کہ بعد میرے ہوشیاری سے کرنا دین کا کاروبار۔ تمام صحابہ میں پھر گریو پکار صدا واویلا وقوع پایا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بیان کرو۔ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت بی بی عائشہ کے سر سے چادر اڑ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تعبیر اس کے بیوہ ہونے کی ہے۔ اس کے بعد عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ میرے عدل کی زنجیر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ عدل کی زنجیر میں ہوں اے عمر۔ پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق ہوا پر اڑ گیا۔ فرمایا اے عثمان، ورق قرآن کا میری روح سے عبارت ہے کہ تن سے جدا ہو،
پھر علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میری تلوار کی ڈھال ٹوٹ گئی. فرمایا سفر تیری، میں تھا تیری تلوار کی ڈھال، اس کا ٹوٹنا میرا اس دار فانی سے جانا ہے. پھر حسنین نے کہا یا جدی ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا. فرمایا اے فرزند وہ بزرگ درخت میں ہوں، اس جہاں سے چلا. فرمایا اے عائشہ جو عورت شوہر مرتا ہے روز باقی ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں، اس کی امانت لوٹا دوں، اس کا قرضہ واپس کر دوں، تاکہ قیامت کے روز کوئی مجھ پر اپنا حق نہ رکھے. القصہ، عکاشہ نام کا ایک شخص دعوی تعزیہ نے کیا. کیا کیا؟ تعزیہ نے کہا یا رسول اللہ جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لے لوں. سید عالم نے اپنے گھر سے 7 سیر کا کوڑا منگوایا. باہر عکاشہ کے بدلہ لینے کی خبر لوگوں پر ظاہر ہوئی. ہر ایک صحابہ کبار میں سے اس سے کہتے تھے اے عکاشہ تو حضرت کو کوڑے مارے گا، اس ایک کوڑے کے بدلے ہمارے تن پر 10 20 40 کوڑے مار لے، جتنا چاہے مار لے، مگر حضرت پر تو کوڑا اٹھاتا ہے. عکاشہ نے کچھ نہ سنا، درہ لیا، کوڑے کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا اے خواجہ عالم. جب رہن اتارا اس وقت حاضرین مجلس روتے تھے، کہتے تھے عکاشہ تو نے آخرت بات ہم سب کی نہیں مانی، چو کفر از کعبہ برخیز و کجا مانند مسلمانی. عکاشہ پشت مبارک کے نزدیک آ کھڑا ہوا اور جٹ سے مہر نبوت کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر قدموں میں گر پڑا. کہا کہ اے سید المرسلین مجھ کمینے کی کیا طاقت ہے، آپ کے غلاموں کی پشت تک میں کوڑا نہیں لے جا سکتا. میں کمینہ، میں نالائق آپ کی درگاہ کا. میری پیٹھ پر جس دن تعزیہ نہ لگا تھا میں تو اسی روز آپ کو بخش دیا تھا میرے آقا. اب غرض تو میری یہی ہے کہ اس ہیلے سے میں اس مہر نبوت کی زیارت کروں اور آتش دوزخ سے پھر بے فکر ہو جاؤں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ ذہن نصیب تیرے کہ دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی. پھر ربیع الاول 2 تاریخ پیر کے روز حق تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے ادب سے کھڑا ہو جا اور بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا. ملک الدو کی شکل میں ایک دیہاتی عزت چاہتا ہوں، اگرچہ ادب سے آواز دی اور آہستہ دی تو بھی سارے مکانات گونج گئے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اعرابی اس کو گھر میں بلا لو. پھر سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کہا، ادب سے کھڑا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے برادر اسرائیل میری زیارت کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ عرض کی یا رسول اللہ حکم تو جان قبض کرنے کا ہے، مگر آپ کے حکم اور آپ کی اجازت سے. حضرت نے فرمایا ٹھہرو.
وہ بھائی جبرائیل آئے ہیں۔ جب جبرائیل السلام آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، فرمان الہی تو یہ تھا کہ عمر میری 90 برس ہوگی، تو ابھی تو 63 برس گزرے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کی زندگی کے 27 برس آپ کی معراج میں گزرے، اس طرح 90 پورے ہو گئے۔ پاس بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کر دی گئی ہے، آج جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، حور و غلمان آپ کی آمد کے منتظر ہیں، بناؤ سنگار کر کے مستعد خدمت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ فرمایا، اے اخی جبرائیل، میرے بعد بھی تم آؤ گے یا نہیں؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد میں صرف 10 بار دنیا میں آؤں گا، ہر ایک بار دنیا سے ایک چیز لے کر جاؤں گا۔ حضرت دینا اس کا غم سے عجب حال تھا کہ گویا وہ نقش دیوار ہو گئے، ساکت و بے جان ہو، خصوصاً بی بی فاطمہ۔ ان کو حضرت نے فرمایا، اے جگر گوشہ میری، رنج نہ کھاؤ کہ صرف 6 مہینے کے بعد تم میرے پاس ہوگے۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، اب تو اپنے کام میں مشغول ہو جا۔ ملک الموت نے تب سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بھری فرمایا، اے ملک الموت، مجھ کو ایسی ایذا پہنچی کہ میں نے جانا کہ گویا میری چھاتی پر کوئی پہاڑ آ پڑا۔ پھر فرمایا، میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی کہ اے یارو، بدی نہ کرنا اور اپنے دل کے آئینے کو اور سینے کے آئینے کو کینے کے زنگ سے قدورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ فرمایا، مگر اشارے کے لیے شہادت کی انگلی کو اٹھایا کہ بات 1 برس کے کوئی سمجھا 1000 برس کے، کتنوں نے کہا کہ یہ حال اس کا وہی معبود برحق جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پس اتنے میں پھر حضرت محمد شاہ قریشی صاحب فرماتے ہیں، نقشبندی، کہتے سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے معلوم کیا کہ آپ علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کرنے کے بعد کہاں رکھیں؟ اللہ پاک نے حکم دیا، ساری کائنات میں تلاش ہو، جہاں پر آپ کے شایان شان کوئی مقام نظر آئے اس روح کو وہاں رکھو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پرواز بھری، 7 آسمان 7 زمین، ان کے درمیان مختلف مقامات کی سیر کی، تیر کی، جنت میں بھی گئے، لوح محفوظ کو دیکھا، عرش کو دیکھا، عرش کی قندیلوں کو دیکھا، عرش کے برجوں کو دیکھا، عرش کے میناروں کو دیکھا، حضیرۃ القدس میں گیا، واپس آیا۔ کہتے ہیں اللہ پاک مجھے کوئی ایسا مقام نظر نہیں آیا جو آپ کے حبیب کے شایان شان ہو، جہاں آپ کی روح کو رکھا جا سکے۔ اللہ عز اسمہ نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کا وجود مبارک، وجود مطہر، جنت، عرش، کرسی، لوح محفوظ سے پاک تر اور بلند تر اور عالی شان ہے، اس کو وہیں پہ رکھ دو۔ تو امام شاہ قریشی صاحب دامت برکاتہم العالی نے فرمایا، پھر سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے سینے سے ایک ہاتھ سینے پہ، دوسرا ہاتھ آپ کے
قدم میں مبارکین پر رکھ کر ان دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا شروع کیا، سر پہ پھر ہاتھ مبارک کو لے گیا اور قدمین مبارک پر، پھر سر سے ہاتھ کو پیشانی کی طرف، ادھر سے قدمین مبارکین سے پسلیوں آپ کے پنڈلیوں کی طرف اور گھٹنوں کی طرف، یوں دونوں ہاتھوں کو چلاتے چلاتے اندر اندر آپ کی روح مبارک کو مجتمع کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر رکھ دیا۔ آپ حیات النبی ہو گئے۔ یوں حضرت نے جان مبارک بحق تسلیم کی۔ تمام صحابہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جانتا ہے، ہم آپ سمجھ نہیں سکتے، وہ صحابہ کا دل جانتا ہے، وہ ابا بکر عمر و عثمان و بلال کا دل جانتا ہے، وہ علی کا دل جانتا ہے، وہ حسنین کریمین بی بی فاطمہ کا دل جانتا ہے، وہ ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، سلمان فارسی کا دل جانتا ہے۔ یارو اصحاب نے ڈالی سر پہ خواب، یارو اصحاب نے ڈالی سر پہ خواب، ان کے ماتم میں سیاہ ہو گئے ساتوں افلاک، کئی روز تک صحابہ ہوش میں ہی نہ تھے۔ ان بہر صورت اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ رسول کا تیار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک کے آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، زمین و آسمان کے فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، انبیاء نے آ کے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اولیاء کی ارواح نے آ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد پھر صحابہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ استراحت پذیر ہو گئے۔ دفن جس دم کے زمین میں شہ لو لاک ہوا، دفن جس دم کے زمین میں شہ لو لاک ہوا، رتبہ روئے زمین غیرت افلاک ہوا۔ جب یہ جسم اطہر زمین کے اندر استراحت پذیر ہوا، اب اس زمین پر آسمان بھی رشک کرنے لگا، لوح محفوظ بھی رشک کرنے لگی، عرش کو بھی رشک آنے لگا، اور زمین اپنے اوپر فخر کرنے لگی، فخر کرنے لگی۔ رتبہ روئے زمین غیرت افلاک ہوا، آسمان کو غیرت آئی کہ زمین کا رتبہ مجھ سے بلند ہوا، گو کہ میں بلندی پر ہوں، بظاہر وہ پستی میں، لیکن جس ہستی کو اس نے اپنے سینے میں جگہ دی، اس ہستی کی شان سے، برکت سے اب اس زمین کا مرتبہ مجھ آسمان سے بھی بلند ہوا۔ غم ہوا سب کو یہاں خلد میں آئی شادی، حور و غلمان نے دی مل کے مبارک بادی، مبارک بادی۔ امت کے ساتھ محبت دیکھے، وہ جو چاہتے اللہ پاک ایسا کرتے تھے، جو چاہتے اللہ پاک ویسا کرتے، لیکن ان کی چاہت یہ تھی کہ اسی زمین پر رہوں، اپنی امت کے ساتھ رہوں، اسی زمین پہ میری امت بھی دفن ہوگی، میں بھی یہیں، میری روح بھی یہیں، میری ذات بھی یہیں۔ کمال محبت، جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کی وصیت کے موافق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت پر
اور خلافت پر فائز ہوئے۔ بس اے غلام نبی، اے غلام نبی، دل سے بن جا غلام نبی، برآم کام تیرے سب طفیلے نام نبی، زباں خامہ کر اب بند دے نہ طول کلام، خدا کے فضل و کرم سے ہوئی یہ کتاب تمام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔